میرا ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے, تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی, ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو, اتنا آئل نکال رہے ہو, تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے, لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے. بھائی کیا کریں یار, پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں, اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے. بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا. یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمیں ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے. اس لیے توبہ ووبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں, وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا, جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا, تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا, یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا, تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں, اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے, اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی, وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں, جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا, قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن, یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی.
جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا, اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے, قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا, یہ تو گہرے بادل ہیں, ہمیشہ سے آتے ہیں, بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ, اس سے بارش نہیں برسے گی, اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا, پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها, ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں, سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما, ایک ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے, مرے ہوئے, جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا, عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے, وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے, ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے, جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں, نہ دور دور تک ہمیں بارش کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں, ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ, قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے, نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں, اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو, یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے, اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا, ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے, وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے, جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس نے ایک چکر, ایک سائیکل چل رہا ہے, تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے, وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا, تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے, تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے, تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان, کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے.